ہم تو اس بات پر دستے گریبان ہیں کہ جلدی تراویحاں کہاں ہو جائیں، اور بعض لوگ تو اس حد تک گر گئے نیچے کہ ہمارے گھر میں ہی تراویح کروا دو، ہماری چھت پہ ہی کرا دو، 3 دن کی تراویح کرا دو۔ کس جگہ لکھا ہے اسلام میں کہ قرآن کی سودے بازیاں کرتے رہو؟ کوئی غیر مسلم قرآن کو کچھ کہہ دے، وہ بیلا کھڑا ہے اور خود قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے رہو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں کہ میاں صاحب اپنے گھر کی چھت پر قرآن کروائیں گے، تمہارے باپ کی جاگیر ہے قرآن، یہ یتیم ہو گیا؟ جو لوگ اللہ کے قرآن سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں 3 دن میں، 2 دن میں، 7 دن میں، 10 دن میں، 12 دن میں، وہ تم نے جانا کہاں ہے؟ محمد رسول اللہ نے سارے رمضان قرآن سنا اور سنایا ہے، یہ دستور کہاں سے طے کر دیا نیا مساجد کے اندر؟ اس اسلام کی بات کیوں نہیں کرتے جو محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا؟ جس اسلام کی مسجدوں کے دروازے لوگوں کے لیے، ارے غیر مسلموں نے آ کے سوال کیا مسجد نبوی میں، مسلمانوں نے نہیں۔ پڑھو امام بخاری کو، غیر مسلموں نے سوال کیا یا رسول اللہ کھانا چاہیے، پیارے پیغمبر کے پیٹ پر پتھر بندھے، کیوں؟ قحط پڑا ہوا کھانا نہیں ہے، اس کو بھی پتہ ہے مانگنے والے کو مدینے میں کھانا نہیں ہے، لیکن اس کا ایمان ہے کہ رسول اللہ کے در پر کوئی چلا جائے گا تو خالی واپس نہیں آئے گا۔ تم سائل تمہارے دروازے پہ آتا ہے اکڑ جاتے ہو، محمد رسول اللہ کے دروازے پہ سائل آیا، رسول اللہ کے پتھر بندھے ہوئے ہیں، پھر بھی اپنے صحابہ کے جھرمٹ کو کہا کون ہے جو اس کو کھانا کھلائے، میں جنت میں اعلیٰ کھانے کا وعدہ کرتا ہوں، فوراً کھانا لا کے پیش کیا گیا۔ غیر مسلم آتا ہے یا رسول اللہ کپڑے چاہیے، میرے پاس لباس پورا نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھی ایمان ہے کہ رسول اللہ کے دروازے پر جاؤں گا تو ننگوں کو کپڑا دیا جائے گا، محمد رسول اللہ ان کو کپڑے دیتے۔ ایک غیر مسلم آ کے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، میں مسافر ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، نبی علیہ السلام اس کو سواری دیتے ہیں۔ اور یہ جو مسجد ہم نے بنائی اس میں تو کسی کو ایک لمحہ فالتو پنکھا چلانے کی اجازت نہیں ہے، کیا وہ اس مسجد سے میل کھا رہی جو محمد رسول اللہ نے عطا کی ہے؟ ہوتے کون ہو اکڑنے والے نمازیوں کے ساتھ؟ یہ اختیار دیا کس نے کہ سائل کے ساتھ مسجد کا متولی، مسجد کا ٹرسٹی، مسجد کا صدر کسی مانگنے والے سے بدتمیزی کر جائے؟ یہ اختیار تمہیں دیا کس نے؟ اللہ کے گھر کے خادم ہو تو پھر خادموں والا رویہ ہونا چاہیے، اللہ کے گھر کے نوکر ہو تو پھر نوکروں والی تمیز ہونی چاہیے۔ یہ روش آئی کہاں سے؟ کہا کس نے کہ اس طریقے کے ساتھ تم انسانوں سے وطیرہ کرو؟ جی رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے رمضان آ رہا ہے، کچھ اپنی توبہ بھی تو کر لو کہ آج کے بعد میں کڑوا نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں بدتمیزی نہیں کروں گا، آج کے بعد آنے والوں سے گندی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا، آج کے بعد کسی بیٹی کے اوپر گندی نگاہ نہیں ڈالوں گا، آج کے بعد کسی کو دھکا نہیں ماروں گا، آج کے بعد کسی کا دل نہیں توڑوں گا۔ کون سی تیاری ہے رمضان کی؟ اگر رنگ روگن کا نام تیاری ہے تو رنگ روگن پوری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، لیکن بیت اللہ کے مقابلے کی عمارت آج تک کوئی تعمیر نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ جب بندہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے نا تو اس کا دل، اس کی روح خدا کے گھر کو دیکھ کے پشماندہ ہو جاتی ہے، آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ مسجد تو بنی اسی لیے تھی کہ پریشان حال لوگ آئیں گے، دکھ درد والے آئیں گے، ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، کسی کی کوئی پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی، ایک دوسرے کو اپنی تکلیف بتائیں گے، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملائیں گے، کچھ روایتیں ہی باقی نہیں رہی۔ نبی علیہ السلام رمضان میں فیاض ہیں، رمضان المبارک میں بے انتہا نچھاور کر رہے ہیں دولت، اور نبی علیہ السلام کے جو امت کے لوگ ہیں جن کو رسول اللہ نے اپنا وارث بنایا، جن کے ذمہ اسلام پکڑایا، جن کو دین پہنچایا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی ہونی چاہیے۔ لکھ لیجئے دل کی تختی پر، مسجدوں کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے، پہلا فرض ہے ان کا عاجزی اور انکساری۔ اگر وہ فرعون کی طرح بولتے ہیں تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کے خادم نہیں ہیں، وہ قابض ہیں اس جگہ پر، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے۔ اگر ان کا لہجہ فرعون کی طرح ہے
پہلی شرط ہے رسول اللہ کی مسجد کی خادم کی، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، صبر والا ہو، حکمت والا ہو، سننے والا ہو، جواب دینے والا نہیں ہو۔ اور پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی مسجد کے چاروں طرف دھیان رکھے کہ کتنی بیوائیں رہتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کا حق ہم کو ادا کرنا ہے، ہمیں محمد رسول اللہ نے اسلام کی دولت ادا کی ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، اگر پڑوسی بھوکا ہے اور ہم بہترین کھانا کھا رہے ہیں، تو ہم ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچے جو اللہ کو پسند ہے۔ اب مسجدیں، رمضان شریف آ رہا ہے، مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ چندہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو میرے دادا محترم حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، میرے والد بھی شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر ایک لوگ بار بار آتے تھے، الحمدللہ اب بھی یہ سلسلہ ہے، بار بار آتے ہیں۔ تو ہم نے بچپن میں ایک دفعہ انہیں کہا کہ ابو جی یہ لوگ بار بار آتے ہیں، تو بہت سی مختصر سی بات سمجھائی، کام کی بات ہے، آپ بھی پلے باندھ لیجئے۔ کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ خدا کا شکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ اللہ کا شکر نہیں ہے، ہر بندہ اپنی جگہ بیٹھ کے سوچ لے، چاہے وہ چھوٹا کام کرتا ہے یا بڑا کام کرتا ہے، آپ کو اللہ نے دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں۔ ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر میں گھر پہ نہ رہوں اور کوئی آ جائے، کوئی سوال کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ خالی آ جائے، خالی نہیں لوٹانا ہے۔ ہم لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے، او ہٹا کٹا ہے تو۔ اچھا ایمانداری سے ذرا اپنے اندر گریبان میں جھانک لیں، ہم لوگ ایمانداری سے اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں، جو ہماری ذاتی کارنامے ہیں یا جو زندگی ہماری گزر چکی ہے، جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہماری نیتیں خراب اگر رہی ہیں، تو کیا ہم اس قابل تھے جہاں آج ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مانگنے والا ہٹا کٹا ہے، تو جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا کہ آپ اس قابل ہیں؟ اگر آپ اچھی طرح دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمیں ہماری اوقات سے بہت زیادہ فالتو ملا ہوا ہے پہلے سے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی رمضان میں مانگنے والا آ جائے تو اس کو انکار نہیں کرنا، غیر رمضان میں بھی آ جائے تو انکار نہیں کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ دوسرا، پھر مسجدوں میں اب کون لوگ آئیں گے؟ اب مسجدوں میں رمضان کے دوران مدرسے والے آئیں گے، مسجدوں والے آئیں گے۔ اب ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اپنے لیے مانگنا پھر بھی کمال کی بات ہے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے مانگنا اور بے عزتی برداشت کرنا اس سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ یہ ہر بندے کے بس کی بات ہے نہیں کہ وہ رب کے گھر کے لیے بھی سوال کرے اور ان مدارس کے لیے بھی سوال کرے، اور پھر سامنے والا کوئی بھی ذمہ دار ہو وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، تو یہ نہایت شرم کی بات۔ کیونکہ جو سامنے آ رہا ہے کسی درسگاہ کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے، وہ تو بڑی ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بڑی نیک نیتی کے ساتھ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو سفیر آئیں تو ان کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ بالکل بھی پیش نہ آئے، ان کا احترام کریں، ان کی بھی عزت کریں۔ ہو سکے تو جس مدرسے سے وہ آئیں، جس مسجد سے آئیں، ان کو بھی دیں، اور علیحدہ سے کچھ ان کو ویسے ہدیہ دیں کہ بھائی تم دین کی خدمت کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے بڑی بات ہے۔ اب اس کے بیچ بیچ میں ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کے نام پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں مسلمانوں کی جیبوں پر، ان کا کیا کریں؟ یہ تو درست ہے جو لوگ مسجد مدارس کے لیے آ رہے ہیں وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ان کے ہی بہروپ میں چھپے ہوئے چند ڈاکو ایسے ہیں جو کسی مسجد کی طرف سے نہیں، پنجاب کے نام پہ تو آج کل ہول سیل میں، جو کسی مدرسے کی طرف سے نہیں ہیں۔ تو مجھے ایک صاحب نے 2-3 سفیر جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ پتے پکڑے، انہوں نے تو تصویر بھیجی، بڑی لمبی شمبی داڑھی، پورے شیخ بنے ہوئے، تو مجھے انہوں نے کہا دیکھو جی یہ ملا جی ہیں۔ میں کہا یہ ملا جی نہیں ہے بھائی، کوئی مولوی ملا غلط کام نہیں کرتا، کچھ ڈاکوؤں نے داڑھی رکھ لی ہوتی ہے، وہ ڈاکو غلط کام کرتے ہیں۔
اگر کوئی ایسا بندہ جو رب رسول کے نام پر جھوٹ بول کے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، پھر اس کے خلاف قانون کی کارروائی ہونا دستوری عمل ہے. اگر اس کو اصلیت سامنے آنے کے بعد بھی آپ چھوڑ دیں گے تو آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں گے. کم از کم یہ تو ہو کہ جن جگہ جن ایمانداری کے ساتھ جن اداروں کو ہم رقم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک مکمل پہنچنی چاہیے. تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ چند غلط لوگوں کے چکر میں ساروں کی بے عزتی مت کرنے لگیے گا جب تک تصدیق نہ ہو. اور آج کل تو بہت آسان ہے، جو بھی کوئی آئے اس کو اپنے علاقے کے کسی بڑے مولوی کا لکھا نہیں ہے تو سیدھی ویڈیو کال کر کے بھائی اپنا مدرسہ مسجد دکھا دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ 2 منٹ کا کام ہے، مکمل ہو جائے گا.